آخر کار ڈرامہ سیریل دل نادان میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نہ صرف در نایاب سے حیدر کو چھین لیا جاتا ہے بلکہ اس کے کردار پر بھی دھبا لگ جاتا ہے، کیونکہ تانیہ کے کہنے پہ زاویار جب اس گھر میں جاتا ہے جہاں در نایاب اور جنید موجود ہیں تو زاویار جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کھڑے دیکھتا ہے تو اس کے تو تن بدن میں سمجھو آگ لگ جاتی ہے اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ تانیہ تو بہت عرصے سے مجھے بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک طرف میرا شوہر جنید مجھے اور دوسری طرف آپ کی نایاب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہے اور یہ ہم دونوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ تو آج زاویار جب اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیتا ہے اس کے بعد تو زاویار کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جنید زاویار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے، لیکن زاویار کو تو یہی غصہ ہے کہ جنید کے سامنے تھا جب میں حیدر کے لیے پریشان ہو رہا تھا، دن رات تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جنید نے مجھے بتانا پسند نہیں کیا کہ حیدر میرے پاس ہے۔ اور نایاب، اسے تو زاویار بہت ہی معصوم سمجھتا تھا، ٹھیک ہے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ شک تو کبھی نہیں گزرا کہ نایاب اس قدر بد کردار ہو سکتی ہے کہ زاویار کے ساتھ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اسی کے چھوٹے بھائی سے چوری چھپے چکر چلا رہی ہے۔ بہرحال زاویار تو جنید کو اس زور کا دھکا دیتا ہے کہ بیچارے جنید کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور اس کے بعد زاویار حیدر کو اٹھاتا ہے، کسی کی بھی کوئی صفائی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے فوراً چل دیتا ہے۔ اب گھر جا کے تانیہ کا مکر شروع ہو جاتا ہے، مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے سب گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کتنی مظلوم ہوں، میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا، ظاہر ہے جنید آپ کا اپنا بیٹا جو ہوا۔ بہرحال اب یہ لوگ حیدر کو لے تو آتے ہیں، نہ تو تانیہ حیدر کے پاس نظر آتی ہے نہ ہی زاویار، وہ تو اپنے کمرے میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب بیچارہ حیدر چھوٹا بچہ جو پہلے ہی بخار سے تڑپ رہا تھا، نگار بیگم اور جویریہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حیدر ہے کہ رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اب جویریہ کو تھوڑا سا رحم آتا ہے حیدر پہ اور وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں حیدر کو در نایاب کے حوالے کر دینا چاہیے یا پھر اس کی نینی کو بلوا لیں تاکہ وہی اسے سنبھالے، کیونکہ اس کا بخار تو بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نگار بیگم جویریہ کو سمجھا دیتی ہے کہ دوبارہ در نایاب کی بات مت کرنا، اب ہم حیدر کو کبھی بھی در نایاب کے حوالے نہیں کریں گے اور جہاں تک نینی کی بات ہے وہ کل تک آ جائے گی اور اسے سنبھال لے گی۔ دوسری طرف در نایاب فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر زاویار سے ملوں گی، اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے اور اس طرح مجھے حیدر سے دور نہ کریں۔ میں اسی ڈر سے تو حیدر کو لے کے گھر سے بھاگی تھی، کیونکہ میں نے آپ کی اور آنٹی کی اس رات والی باتیں سن لی تھیں۔ جنید در نایاب کو سمجھاتا بھی ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ چلنا چاہیے، لیکن در نایاب جنید سے کہتی ہے کہ اگر ہم ساتھ جائیں گے تو ایک دفعہ پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارا سچ میں آپس میں چکر چل رہا ہے، آپ مجھے اکیلے ہی جانے دیں، میں سارا معاملہ سنبھال لوں گی۔ لیکن در نایاب نے معاملہ سنبھالنا کیا تھا، الٹا معاملہ مزید خراب کر دیتی ہے، کیونکہ جیسے ہی گھر انٹر ہوتی ہے تو اسے لان میں ہی نگار بیگم اور جویریہ ملتے ہیں۔ در نایاب ان کو اگنور ہو کے گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے بڑھتی ہے کہ زاویار سے جا کے بات کر سکے، لیکن نگار بیگم اور جویریہ تو اسے وہیں روک لیتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ تو در نایاب ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ زاویار سے بات کرنے دیں اور پلیز مجھے حیدر کو دیکھنے دیں، اسے بہت تیز بخار تھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب وہ بہتر ہے یا نہیں۔ لیکن نگار بیگم اسے وہیں روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی کے ابھی واپس دفع ہو جاؤ، تمہارے جیسی گھٹیا لڑکی نے میرے دو بیٹوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، ہم تمہیں بڑا معصوم سمجھ رہے تھے، لڑوا دیا نا دونوں بھائیوں کو آپس میں۔ زاویار اب تمہارے جیسی بد کردار عورت سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں پر در نایاب کی برداشت بالآخر جواب دے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب اس سے آگے میں آپ لوگوں کی ایک بات برداشت نہیں کروں گی، مزید اپنے کردار پہ آپ لوگوں کو کیچڑ اچھالنے نہیں دوں گی، اور زاویار سے بھی آج میں مل کے ہی رہوں گی اور اپنے بیٹے حیدر کو بھی یہاں سے لے جا کے ہی رہوں گی۔
میں بھی دیکھتی ہوں کہ مجھے روکتا کون ہے۔ جویریہ آگے بڑھ کے در نایاب کا بازو پکڑ لیتی ہے کہ خبردار، یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ در نایاب اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اور جویریہ سے کہتی ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تو جویریہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ در نایاب بہرحال ابھی تک تو میرے بھائی کے نکاح میں ہے، در نایاب سے کہتی ہے کہ تم جیسی بے شرم، بے غیرت اور آوارہ عورت، اور اس سے مزید جویریہ کو کچھ کہنے کا در نایاب موقع دیے بغیر اس کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کر دیتی ہے۔ جویریہ کے تو 14 طبق روشن ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ نگار بیگم بھی اس دفعہ در نایاب کا یہ غصہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ کہیں آگے بڑھ کے میرے منہ پہ نہ تھپڑ دے مارے، اس لیے اب دونوں ماں بیٹی چپ ہو جاتے ہیں، جبکہ در نایاب آگے بڑھتی ہے، اپنے حیدر کو اٹھاتی ہے، جویریہ اور نگار بیگم کو للکارتے ہوئے کہ میرے حیدر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، گھر سے نکل جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گھر جس میں نوکروں کی ایک فوج ہے، تو جویریہ اور نگار بیگم نے آخر نوکروں سے کیوں نہیں کہا کہ در نایاب کو ابھی کے ابھی گھر سے باہر نکالیں؟ اتنے نوکروں کے ہونے کے باوجود در نایاب اندر جاتی ہے، حیدر کو اٹھاتی ہے اور گھر سے نکل بھی جاتی ہے۔ نہ تو اسے گھر کے اندر جانے سے کوئی روک پاتا ہے، نہ ہی اسے گیٹ پہ کوئی روک پاتا ہے۔ لیکن جب در نایاب حیدر کو لے کے اپنے گھر پہنچتی ہے تو نگار بیگم فوراً اپنے گارڈ سے کہتی ہے کہ ابھی کے ابھی در نایاب کے گھر جاؤ اور حیدر کو واپس لے کر آؤ۔ اب گارڈز جب در نایاب کے گھر پہنچتے ہیں، اسے حیدر کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نگہت بجائے در نایاب کا ساتھ دینے کے در نایاب کو حیدر سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ گارڈز ایک دفعہ حیدر کو یہاں سے لے جائیں اور یہ معاملہ ختم ہو۔ در نایاب تو تڑپتے ہوئے اپنے حیدر کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ در نایاب کی دادی دلشاد یہ سب منظر برداشت نہیں کر پاتی، اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور لگتا یہی ہے کہ دادی ہارٹ اٹیک برداشت نہیں کر پائیں گی اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ ویسے دیکھا جائے تو اس در نایاب کی فکر میں پہلے زاویار کی دادی دنیا سے رخصت ہوئیں اور اب اس کی اپنی دادی بھی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، لیکن دونوں دادیوں نے در نایاب کو سمجھایا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں تم نے گھر نہیں چھوڑنا، لیکن در نایاب پتہ نہیں کم عقل ہے کہ ضدی ہے کہ دونوں دادیوں سے پیار بھی کرتی ہے، لیکن دونوں دادیوں کی یہ نصیحت اس نے ایک دفعہ بھی ماننا پسند نہیں کی۔ تو اب اس سب کے بعد نگہت کے ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں در نایاب پہ، اور اسے کہتی ہے کہ اب تو تمہاری دادی بھی مر گئی، اب پتہ نہیں وہ سچ میں مر چکی ہے یا ابھی ہاسپٹلائزڈ ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ بہرحال نگہت در نایاب سے کہتی ہے کہ اب کیا کرو گی، تم کہاں جاؤ گی؟ اب تو تمہاری مدد کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور اس گھر میں تو میں تمہیں رکھوں گی بھی نہیں، کیونکہ اس طرح تو میری بیٹی کو بھی ساری عمر تمہارے تانے سننے پڑیں گے کہ اس کی پھوپھو اپنے دیور کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تو حرکتیں تو تمہاری خراب ہیں، لیکن تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کل کو میری بیٹی کا رشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نگہت کو تو بہانہ مل گیا بھائی در نایاب کو گھر سے نکالنے کا، حالانکہ یہ گھر جتنا نگہت کے شوہر کا ہے اتنا ہی در نایاب کا بھی ہے۔ تو ناظرین اور کوئی ساتھ دے نہ دے، بہرحال جنید تو در نایاب کا ساتھ ضرور دے گا، اور ابھی تک تو زاویار نے بھی در نایاب کو طلاق نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب طلاق دینے کا فیصلہ بالکل ہی ختم کر دے کہ اگر میں اسے طلاق دیتا ہوں تو اس کے لیے تو جنید سے شادی کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر بیچاری یہ تانیہ منہ تکتی ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس نے تو یہ سارا کھیل اسی لیے کھیلا تھا کہ زاویار جب در نایاب اور جنید کا چکر سنے گا تو طلاق دینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ اب تانیہ کے تو سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کہ اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی زاویار اسے ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنید فردر کیا کرتا ہے، کس طرح اس تانیہ کا اصل اور مکروہ چہرہ اور اس کے سارے گھٹیا پلانز زاویار کے سامنے لے کے آتا ہے تاکہ در نایاب کی بے گناہی کو ثابت کیا جا سکے۔ ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جنید اس میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔